سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ پانچوں نماز درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کیا ہے؟ حدیث شریف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ نماز اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے، اور اگر ہماری یہی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث شریف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی پیلر ہے۔ نماز دین میں ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہمارے بدن میں سر یعنی ہیڈ، جیسے انسان بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ مطلب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین یعنی ریلیجن نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون نماز پڑھنے میں ہے۔ ایک اور حدیث شریف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی ہے وہ نماز ہے۔ جنت کی چابی، حدیث شریف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ایک اور حدیث شریف سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز جنت کے تالے کی چابی ہے۔ گناہوں کا کفارہ، ایک اور حدیث شریف سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ پانچوں نماز درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کارخانہ یعنی کمپنی ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور گھر کے بیچ 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کا بدن پورے گندے ہو جاتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر وہ غسل فرماتے ہیں، یعنی نہاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو بار بار غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدن پورا صاف ہو جاتا ہے، کوئی حصہ گندا نہیں رہ جاتا۔ تو یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہم سے جو جانے انجانے میں یا جان کر جو بھی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حدیث شریف میں روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے جلد ہی روک دے گی۔ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عمل بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عمل بھی خراب ہوں گے۔